شاہ صاحب زندگی میں ہمیں کوئی بات کہتا ہے، سمجھاتا ہے، ہمیں سمجھ آ جاتی ہے. آج موبائل میسج، واٹس ایپ کا، یہ سارے ماڈرن میڈیمز کا دور ہے سر. اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ کہنا چاہ رہا ہے، کوئی میسج دینا چاہ رہا ہے، ہمارے کسی فیصلے میں کوئی بدلاؤ چاہیے، کوئی رستہ مڑ جانا چاہیے، کوئی فیصلہ بدل لینا چاہیے، کسی خواہش کو ختم کر دینا چاہیے، کسی خواہش کی شکل بدل جانی چاہیے. ہمیں کب کیسے پتہ لگ سکتا ہے کہ ہمارا مالک اس وقت یہ چاہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا جو کمیونیکیشن کا نظام ہے اپنے بندوں کے ساتھ، وہ تو وحی کے ذریعے تھا. جی سر. اور وحی کا سلسلہ ختم ہو چکا جی سر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزماں ہیں. اور وہ وحی کا سلسلہ ختم اس لیے ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان اس لیے ہیں کہ دین کا سلسلہ مکمل ہو گیا، دین مکمل ہو گیا. اب کسی نبی کی ضرورت نہیں. جب نبی کی ضرورت نہیں تو وحی بھی ختم ہو گئی. البتہ رب تعالیٰ نے اپنے بندوں کو صلاحیتیں بے پناہ دی ہیں. فرق یہ ہے کہ ہم جب نیکی کی طرف راغب ہوتے ہیں تو ہماری وہ صلاحیتیں جو سوئی ہوئی ہیں وہ بیدار ہوتی ہیں، یا اگر پہلے سے تھوڑی بہت بیدار ہیں تو ان کو جلا ملتی ہے. ہندو نے اس کا نام دے دیا اس صلاحیت کو تھرڈ آئی. اور ہندو میتھالوجی کے مطابق ہمارے یہاں ایک تیسری آنکھ بھی ہے جو وہ چیزیں دیکھتی ہے جو ہماری یہ دو آنکھیں نہیں دیکھ پاتی. یہ ہندو میتھالوجی میں ہے. جی سر. مغرب اس کو سکس سینس کہتا ہے. اور اسلام میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو فقیر لوگ ہیں، اولیاء کرام ہیں، ان کو اللہ القا کے ذریعے سے یا رویا کے علم کے ذریعے سے، خواب کے ذریعے سے اطلاع دے دیتا ہے. جی سر. لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان جتنا پائس ہے، جتنا نیک ہے، اس کی یہ صلاحیت اتنی ہی تیز ہوتی ہے. خود آپ اپنی ذات کے ساتھ ذرا سوچئے، ایک تجربہ آپ کو ہوا ہوگا جی سر. کہ ایک نامعلوم سی گھبراہٹ اور بے چینی آپ کو شروع ہو جائے گی. وجہ نہیں سمجھ آئے گی آپ کو کہ کچھ گڑبڑ ہے کہیں. جی سر. یہ سمجھ میں آتا، لیکن یہ نہیں پتہ چلتا کہ کہاں گڑبڑ ہے. جی سر. پتہ لگے گا نیکسٹ ڈے کہ فلاں چیز گڑبڑ ہو گئی، کہ ہو اس لیے مجھے اتنی گھبراہٹ ہو رہی تھی. بہت سے ماں باپ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ ان کا بیٹا ہزاروں میل دور ہے ان سے، لیکن والدہ کو یہاں بیٹھے کہ میرا بیٹا ٹھیک نہیں ہے، اس کا پتہ کراؤ اس کو کیا ہوا ہے. یہ جو ربط ہے یہ اسی صلاحیت کا نتیجہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تو صلاحیتیں دی ہیں کہ ہمیں وقت سے پہلے چیزوں کا ادراک ہو جائے جب کبھی رب چاہے تو. لیکن یہ مشروط ہے اگر رب چاہے تو. ٹھیک ہے سر. لیکن پتہ چل جاتا ہے ہم اس صلاحیت کو ڈیولپ کر سکتے ہیں صحیح سر. پاکیزگی اور نیکی کے ذریعے سے. سر کیا سب کو راضی کرنا ممکن ہے سر؟ کیونکہ بہت سے لوگوں کا یہ سوال ہے سر کہ وہ دوسروں کو راضی کرتے کرتے تھک جاتے ہیں، آخر کار وہ ہاتھ جوڑ لیتے ہیں کہ ہم سب کو راضی نہیں کر سکتے. ایسا شخص جو بڑا حساس ہے، دوسروں کے لیے اچھا سوچتا ہے، دوسروں کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے اور ہر وقت تیار رہتا ہے کہ کسی کو کوئی کام ہے تو میں اس کا کام کر دوں، کیا سب کو راضی کیا جا سکتا ہے؟ یہ ناممکنات میں سے ہے، لیکن اس کا ایک حل موجود ہے ہمارے پاس. بڑا آسان سا حل ہے کہ ہم اپنے رب کو راضی کرنے کے چکر میں پڑ جائیں. جب ہم اپنے رب کو راضی کرنے کے چکر میں پڑتے ہیں تو اس کے چھوٹے سے چھوٹے، بڑے سے بڑے حکم کی تعمیل کرتے ہیں ہم. جو آدمی رب کے بتائے ہوئے راستے پہ چل رہا ہے، جس کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے حکم کی تعمیل کرتا ہے، تو یہ اس کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کی بات ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اتنا بہترین انسان بن جاتا ہے کہ لوگ اس سے راضی رہتے ہیں. رب آپ سے کیا کہتا ہے
کہ اپنے پڑوسی کا خیال رکھیے کہ آپ کے پڑوس میں کوئی بھوکا نہ ہو. خود کھانا کھانے سے پہلے پڑوسی کو کھانا بھجوا دیجیے. رب یہ کہتا ہے کہ آپ دوسروں کے کام آئیے. حدیث ہے کہ تم میں سے سب میں بہتر شخص وہ ہے جو دوسروں کے لیے نفع بخش ہے. اب نفع بخش وہی آدمی ہوگا جو دوسروں کی بھلائی دل سے چاہے گا اور پھر پریکٹیکلی ایفرٹ کرے گا اس پر. جی سر. کہ دوسروں کا بھلا ہو جائے مجھ سے. اس طرح اس کو بڑھاتے جائیے. تو رب کے احکامات پہ عمل کرنے والا شخص بہترین انسان ہوتا ہے, بہترین شخص ہوتا ہے. ٹھیک ہے سر. تو جب آپ دوسروں کے لیے نفع بخش ہو جاتے ہیں تو خلق خدا آپ سے خوش ہوتی ہے. جب خلق خدا خوش ہوتی ہے تو رب راضی ہو جاتا ہے. تو آسان سا طریقہ ہے کہ اپنے رب کو راضی رکھنے کے قصے میں پڑ جائیں. مخلوق کو خوش نہ کریں. مخلوق آٹومیٹکلی خوش ہو جائے گی کہ جو ہی میں ان راہوں پر گیا جو رب کو پسند ہے تو مخلوق راضی ہو جائے گی. سر کچھ لوگوں کی رائے سے ہرٹ ہو جاتے ہیں. اس معاشرے میں سر کام کی بات, بامقصد بات, میننگ اور پرپس کے ساتھ گفتگو مکالمہ کم ہوتا جا رہا ہے, شور بڑھتا جا رہا ہے سر. ایسی بات چیت جس کا کوئی حاصل نہیں ہے. اس کی وجہ سے غیبت بہت بڑھ گئی ہے سر. غیبت کے ساتھ ساتھ لوگ الزام لگانا, بہتان, میمز بنانا, طنز کر دینا بہت بڑھ گیا. سر بڑی دنیا ایسی ہے جو دوسروں کی رائے, پوسٹ, کسی بات سے ہرٹ ہو جاتی ہے. ہمیں خود کو کیسے سمجھانا چاہیے کس کی رائے میٹر کرتی ہے اور کس کی رائے میٹر نہیں کرتی؟ دیکھیے, رائے سب کی میٹر کرتی ہے. اچھا سر. جو آدمی دوسرے کی رائے کو غور سے سنتا ہے اور اس کی رائے کو یہ سوچ کے ایک طرف نہیں پھینکتا کہ یہ تو ایسے ہی ہے کسی اپنے مفاد کی وجہ سے یا مجھ سے ناراضگی کی وجہ سے یہ رائے دے رہا ہے, وہ بالآخر پٹ جاتا ہے. رائے کسی کی بھی ہو, اس رائے کو اہمیت دے کے اس پہ غور کرنا چاہیے. اور تو اور جب ہمارے ساتھ کوئی آدمی مذاق کر رہا ہے, جی سر, مذاق میں بھی وہ ایسی ہی بات کہے گا جس کو اس نے نوٹس کیا ہوا ہے ہمارے اندر. اب ایک آدمی آپ کے پاس آ کے یہ کہتا ہے کہ حالانکہ آپ ایسے ہیں نہیں کہ شاہ صاحب آپ کے یہاں سے چائے پینا تو جہاد ہے. اب اس نے آپ سے مذاق میں یہ جملہ کہا ہے. ٹھیک ہے سر. لیکن اگر آپ سمجھدار آدمی ہیں تو آپ کہہ کر تو لگائیں گے اس کے ساتھ مل کے اس بات پر, ایز اف آپ نے بہت انجوائے کیا اس کامنٹ کو. لیکن آپ یہ سوچتے ہیں کہ کہاں مجھ سے کیا غلطی ہوئی جو اس آدمی نے یہ امپریشن گیدر کیا کہ میں کنجوس ہوں. تو جب آپ اپنے اوپر غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ فلاں وقت یہ کوتاہی ہوئی تھی اور یہ آدمی یہاں میرے پاس سے یہ امپریشن لے کے گیا تھا کہ میں کنجوس ہوں. تو آپ اس کو کریکٹ کر لیں گے. تو اگلا آدمی جو سامنے والا آدمی ہے وہ آپ کو مذاق میں بھی اگر ایک بات کہہ رہا ہے تو اس پہ بھی غور ضرور کیجئے کہ اس نے یہ امپریشن کہاں سے لیا. تو وہ آپ کو ہیلپ کر دے گا ٹھیک کرنے میں. اور دوسرا آدمی جو آپ کو غلطی پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے, میں کل کسی صاحب سے کہہ رہا تھا, بات صاحبان اقتدار کی ہو رہی تھی. جی سر. تو انہوں نے کچھ بات کی تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے اس طرح کسی کو بلیم کرنا مناسب نہیں ہوگا. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آدمی کو گھیرتی ہیں. جی سر. جب آپ اقتدار میں بیٹھے ہیں جی سر. تو آپ کے ارد گرد ایسے لوگوں کا جھمگٹا ہو جائے گا جو آپ کو سب اچھا کی رپورٹ دیں گے. آپ کو وہ کچھ کہیں گے جو آپ سننا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے سر. جو سمجھدار لوگ ہیں وہ کہیں نہ کہیں ایک آدھ آدمی, ایک دو آدمی اپنے ارد گرد وہ رکھتے ہیں جی سر. جن میں حوصلہ ہے آپ کو سچ کہہ دینے کا. ٹھیک ہے سر. تو یہ عقل مندی ہے انسان کی کہ اپنے ارد گرد ایک آدھ آدمی کو ایسے کو رکھے جی سر. جو اسے سچ بتا دے تاکہ وہ ٹریک سے اترنے نہ پائے جو صاحب اقتدار ہے. یہ بڑا اہم نقطہ ہوتا ہے ٹھیک ہے سر.
کیونکہ ہو یہ جاتا ہے انسانی فطرت میں ہے کہ جب ہر آدمی اس کو اچھا کہتا ہے جی سر. تو وہ یہ یقین کر لیتا ہے کہ میں بہت اچھا ہوں. اس کے ذہن سے ایک حقیقت نکل جاتی ہے، حقیقت ہے وہ کہ میں انسان ہوں آخر کو، اور غلطی کرنا میری فطرت میں ہے. ٹھیک ہے سر. یہ ہو نہیں سکتا کہ مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو رہی ہو، ٹھیک ہے سر. لیکن اس کا فیڈ بیک مجھ تک نہیں آ رہا. ٹھیک ہے سر. اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھ تک صحیح معلومات نہیں آ رہی. کسی صاحب نے ایک واقعہ مجھے بتایا، جی سر. یہ میں نے کل جب وہ لیکچر تھا تو میں نے اس میں کوٹ بھی کیا کہ ایوب خان جی سر. ملک کے لیے بہت اچھے تھے، جی سر. لیکن تھے انسان، غلطیاں اور کوتاہیاں، غلط فیصلے ان سے بھی ہوئے. لیکن مجموعی انداز میں اگر ہم دیکھیں جی سر. تو انہوں نے ملک کے لیے کافی کام کیا، ٹھیک ہے سر. ملک کو فائدہ ہوا. جی سر. یہ میری ذاتی ان کے بارے میں رائے ہے. ان کی غلطیاں کوتاہیاں اپنی جگہ. تو کسی صاحب نے مجھے بتایا کہ وہ اس وقت منسٹری آف انفارمیشن میں ہوا کرتے تھے کہ آخری دنوں میں ایوب خان کے ان کی جو منسٹری انفارمیشن کی تھی وہ پاکستان کے ایک لیڈنگ اخبار اس کی صرف ایک کاپی چھپواتے تھے جس میں ایوب خان صاحب کی تعریفیں لکھی ہوتی تھیں، اور وہ ان کو دیتے تھے، دیکھیے سب آج کے اخبار میں یہ آیا ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ ایوب خان صاحب حقائق سے کٹتے چلے گئے. تو یہ صرف ایوب خان کی بات نہیں ہے. میں تو احترام کرتا ہوں کہ باوجود اپنی تمام تر بشری کمزوریوں اور غلطیاں، خامیوں کے باوجود اس نے اس ملک کے لیے بہت کچھ کیا، لیکن وہ اس سے زیادہ کر سکتا تھا. جی سر. اگر اپنے ارد گرد ایک آدھ آدمی ایسا رکھ لیتا جو اس کو حقیقت بتا دیتا. تو میرا کل لیکچر کے بعد ہر ایک کے لیے یہ تھا کہ سمجھداری کا تقاضا یہ ہے جی سر. اپنے احباب میں ایک دو آدمی ایسے ضرور رکھیے جی سر. جو یہ حوصلہ رکھتے ہوں کہ آپ کو آئینہ دکھا دیں، تو آپ کبھی غلط نہیں ہوں گے، آپ کا اقتدار بڑا لمبا عرصہ چلے گا. سر ایک ایسا موضوع ہے جس پہ بہت سی کتابیں چھپنے لگ پڑی ہیں اور بکتی بھی بہت زیادہ ہے سر. وہ موضوع خوشی ہے سر، ہیپینس. ہیپینس پہ سر موویز بھی بنی ہیں، بہت کتابیں بھی بہت سی لکھی گئی ہیں، لیکچرز اور مٹیریل بھی بہت سا موجود ہے سر. سر سب میں ایک چیز سملر ہے سر، یعنی وہ ایک لائن کا فلسفہ ہے سر. میں چاہوں گا سر اسے ایکسپلین کر دیں آپ. وہ لائن یا وہ جملہ یا فلسفہ یہ ہے سر کہ ہماری خوشیاں ہم سے ہوتی ہیں، یعنی ہم چاہیں تو ہم خوش رہ سکتے ہیں. اگر ہم اپنی خوشی کو کنڈیشن کرتے ہیں دنیا کے ساتھ اور دنیا کو کہتے ہیں وہ ہمیں خوش کرے، تو ہم کبھی خوش نہیں ہو سکتے. یہ خود سے ڈیسائیڈ کرنا کہ میں نے خوش رہنا ہے کتنا ضروری ہے. دیکھیے، آپ کے کہنے سے یا میرے سوچنے سے کہ مجھے خوش رہنا ہے، میں خوش نہیں رہ سکتا. جی. ایک بنیادی فلسفہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے جی سر. کہ سچی خوشی انسان کو صرف دینے سے ملتی ہے. دینے سے جب میں کہتا ہوں اس سے مراد کوئی مالی منفعت نہیں ہے، جی سر. بلکہ یہ ہر انداز سے دینے کی بات ہے. جب آپ دوسرے کو صحیح مشورہ دے دیتے ہیں، بعض کا وہ خود آپ کی اپنی ذات کے خلاف ہوتا ہے، آپ کے اپنے مفادات کے خلاف ہوتا ہے، لیکن دوسرے کو مشورہ صحیح دیتے ہیں، اپنا نقصان کر کے آپ کو بے انداز خوشی ہو رہی ہوتی ہے ٹھیک سر. کہ میں نے ایک صحیح کام کیا، کہ اپنے مفاد کو قربان کر دیا لیکن دوسرے کو صحیح مشورہ دیا. آپ ایک مسکراہٹ ہے کہ کسی انسان کو دیکھتے ہیں تو آپ مسکرا دیتے ہیں، وہ تو جو خوش ہوگا سو ہوگا، خود آپ کو خوشی بہت ہوگی. آپ صبح گھر سے نکلے، آفس وقت پہ پہنچنا، مارم مار آپ جا رہے ہیں گاڑی بھگاتے ہوئے، سامنے کوئی بائسیکل والا آ گیا، کوئی موٹر سائیکل والا کوشش کر بیٹھا کہ آپ کے فرنٹ مڈ گارڈ میں گھس جائے. جی سر. یا کوئی پیڈیسٹرین غلط جگہ سے سڑک کراس کرنے لگا، آپ کو بریک لگانی پڑی. جی سر. اب ہمارے دو رویے ہو سکتے ہیں. ایک رویہ تو یہ ہے کہ میں اس بائسیکل والے کو برا بھلا کہوں، موٹر سائیکل والے پر برہم ہو جاؤں، اس پیڈیسٹرین پر برہم ہو جاؤں. جی سر.
ٹریفک سگنل اپنے وقت پر کھلے گا. جی سر. مجھ سے صبر نہیں ہو رہا, کیوں نہیں کھلتا, میں گرمبل کر رہا ہوں. آدھے گھنٹے کے بعد جب میں آفس پہنچوں گا جی سر. تو میرا موڈ اتنا خراب ہو چکا ہوگا جی سر. کہ میں اپنے سبارڈینیٹس, اپنے کولیگس, ان کے ساتھ بھی بٹر ہوا ہوں گا. کام کرنے لگوں گا تو اس جھنجھلائے ہوئے ذہن کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں, غلطی کروں گا. ایک دوسرا رویہ یہ ہے کہ میں یہ سوچ لوں کہ چلیے یہ انسان ہے, ان سے غلطی ہوتی, مجھ سے بھی تو ہوتی ہے غلطی. جی سر. ان سے بھی ہو گئی. جی سر. کیا ہوگا, میں بجائے 30 منٹ میں جانے کے 35 منٹس میں چلے جاؤں گا. تو کوئی بات نہیں. تو وہ بائسیکل والا آتا ہے تو آپ اس کو کہتے ہیں کوئی نہیں, ٹھیک ہے, ڈونٹ وری. موٹر سائیکل والا آپ کو تنگ کر رہا ہے تو آپ اس کی طرف مسکرا کے دیکھتے ہیں. کوئی پیڈسٹرین ہے تو اس کو دیکھ کے آپ, حالانکہ وہ غلط جگہ سے کراس کر رہا ہے, گاڑی روک کے کھڑے ہوئے آتے ہیں, پیچھے والوں کو ہاتھ ونڈو سے نکال کے اشارہ کرتے ہیں کہ رک جائیے, اس کو جانے دیں. جب آفس پہنچتے ہیں تو اتنے اچھے موڈ میں ہیں آپ کہ آپ کا رویہ اپنے کولیگز اور اپنے سبارڈینیٹس کے ساتھ بھی بڑا پلیزنٹ ہے. جی سر. وہ بھی چیئر اپ ہو جاتے ہیں. تو کام میں آپ کی ایفیشنسی بھی بڑھتی ہے. جی سر. اور آپ کی آؤٹ پٹ بھی بڑھ جاتی ہے. یہ دیا ہے آپ نے آدھا گھنٹہ گھر سے لے کے آفس تک, ہر ایک کو ایک سمائل دی ہے, اگلے کو معاف کر دیا ہے, اپنے آپ کو سمجھا لیا کہ میں بھی تو غلطیاں کرتا ہوں, اس بیچارے سے غلطی ہو گئی تو کیوں میں ناراض ہو رہا ہوں. جی سر. تو اس سے ونڈو سے آپ باہر منہ نکال کے کہتے ہیں بھائی آپ کو چوٹ تو نہیں آئی ہے, ٹھیک سر. کین آئی ہیلپ یو. یہ دے رہے ہیں. تو خوشی صرف دوسروں کو دینے میں ہے, ان سے لینے میں نہیں ہے. ٹھیک ہے سر. تو جب ہم یہ سوچنے لگتے ہیں کہ دوسروں سے لیں جی سر. ہم اپنے لیے پرابلمس کھڑی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے سر. توقعات بڑھ گئی ہیں, دوسرے ہماری ان بڑھی ہوئی توقعات سے اس پہ دے آر فالنگ شارٹ آف دیٹ. جی سر. وہ جسٹیفائڈ ہیں اپنی جگہ. ٹھیک ہے سر. توقعات ہماری بڑھ گئی ہیں. جی سر. تو نتیجہ کیا ہے کہ ہمارے اندر ایک مسلسل فرسٹریشن, غصہ, ہر وقت اریٹیٹڈ فیل کر رہے ہیں, اور اس کے نتیجے میں فردر خراب ہو رہے ہیں تعلقات. تو جب ہم دینا سیکھ لیتے ہیں تو خوشی خود بخود ہمیں آتی ہے. سر حالات واقعات ایک سے نہیں رہتے سر. بڑی دنیا سر بدلتے حالات کو قبول نہیں کر پاتی سر. ایک سر وہ ڈارون کی تھیوری کو کرٹیسائز بھی بڑا کیا جاتا ہے, لیکن سر اس میں ایک نقطہ بڑا شاندار ہے سر. وہ کہتا ہے کہ جو تبدیل ہونے میں خوشی محسوس کر رہے تھے, اسپیشیز کی بات کر رہے سر, سروائیو وہی کیے, یعنی جنہوں نے چینج کو ایکسیپٹ کیا سر. زندگی میں بھی سر یہ تبدیلی, حالات, واقعات, چادر کا سائز بڑا ہو جانا, چھوٹا ہو جانا سر یہ کتنا ضروری ہے کہ سر ہم اپنے آپ کو تھوڑا سا مٹا کے رکھیں سر اور قبول کر لیں سر. ایک زمانے میں ایک چیز بڑی مشہور ہوئی تھی, سروائیول آف دی فٹیسٹ. لیکن میرے خیال کے مطابق, وچ میں بی رانگ, کہ اب یہ چیز یا یہ یارڈ اسٹک تبدیل ہو چکی. اب ہے سروائیول آف دی ایڈیپٹیبل. اچھا سر. جس انسان میں جتنی زیادہ ایڈیپٹیبلٹی ہے بہت اعلیٰ, وہ اتنا زیادہ کامیاب ہوگا, اتنا آگے بڑھ جائے گا. وہ ایڈیپٹیبلٹی جب انسان میں پیدا ہوتی تو چاہے وہ حالات ہوں, کوئی سچویشن ہو, روزگار ہو, جہاں تبدیلی آتی ہے وہ اپنے آپ کو اس کے مطابق ایڈجسٹ کرتا جاتا ہے. پانی بہت پاورفل چیز ہے, اس میں اللہ نے بے پناہ قوت رکھی ہے, لیکن ہائیلی ایڈیپٹیبل. اس کو جس شکل کے برتن میں ڈالیں گے وہ اسی کے مطابق ڈھل جاتا ہے. جی سر. تو قائم رہتا ہے. جی سر. پاورفل ہے. جی سر. لکڑی میں یہ صلاحیت نہیں ہے. جی. نتیجہ یہ ہوتی ہے کہ لکڑی کو اپنی مرضی کی شکل دینے کے لیے باقاعدہ چھیلا جاتا ہے تیشے سے. جی سر. پانی کے ساتھ یہ سلوک نہیں آپ کرتے ہیں. پانی از خود ایڈیپٹ کر جاتا ہے ہر چیز کو. تو یہی حال انسان کا ہے. جی سر. وہ انسان
جس کی آج سیلری 1 کروڑ روپیہ مہینہ ہے، کل کو وہ سر کے بل زمین پہ گرتا ہے اور اس کی انکم چند ہزار رہ جاتی ہے، تو جو آدمی خوش دلی سے اس کو قبول کر کے اپنے اخراجات کو فوری طور پہ اس کے مطابق ڈھال لے گا، وہ خوش و خرم رہتا ہے۔ میری طرح کا آدمی جو ذہنی لحاظ سے کمزور ہے، وہ ہائے ہائے کرتا رہتا ہے، لٹ گیا، میں مر گیا، میں کل تک اتنا کما رہا تھا، آج اتنا ہے۔ میرے اس رونے کے جواب میں کوئی دے کر نہیں جائے گا مجھے، لیکن میرا مذاق ضرور بن جائے گا۔ ایک آدمی ہے، آپ دیکھیے، یہ ہمارے یہاں بچہ ذرا سا گر گیا تو ماں ایک دم چیخ مار کے اس کی طرف دوڑتی ہے، اس کو اٹھائے گی کہ تمہاری چوٹ تو نہیں لگی، اس کو مساج کر دے گی ہاتھ سے۔ لیکن مغرب میں جنرل رویہ یہ نہیں ہے۔ بچہ گر گیا، وہ رو رہا ہے، اس کی چوٹ لگی ہے، ماں دور بیٹھی کہتی ہے کہ گیٹ اپ، نتھنگ ہیز ہیپنڈ، یو آر ایبسولوٹلی فائن۔ اور وہ بچہ یہ سیکھ جاتا ہے کہ میں جب گروں گا تو میری مدد کو کوئی نہیں آئے گا، مجھے خود اٹھ کے کھڑا ہونا ہے۔ آپ سیلاب میں پھنس جاتے ہیں ریلوے لائن پہ، آپ کو بیٹھنا پڑتا ہے، لیٹنا پڑتا ہے، 2 دن گزارنا پڑتے ہیں کہ پانی جب تک ریسیڈ کرتا ہے آپ وہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب کہانی ہم آ کے اپنی اس میزری کی بڑھا چڑھا کے لوگوں کے سامنے بیان کریں گے۔ وہاں میں چلا گیا، دھوپ بڑی سخت تھی، اس پہ جلا، رات کو ٹھنڈ ہو گئی، مجھے یہ تکلیف ہوئی، مجھے وہ ہوئی، میں بھوکا تھا۔ ایک کہانی لمبی، میں اپنی میزری اس کی سناؤں گا لوگوں کو۔ جی سر۔ مغرب میں کوئی بچہ کھیلتا ہوا جنگل میں چلا گیا، رات اس کو گزارنی پڑ گئی، اس نے کسی درخت کے اوپر بیٹھ کے رات گزاری ہے۔ اگلے دن پولیس نے ڈھونڈ لیا، جی سر۔ تو اس سے جب لوگ پوچھتے ہیں کہ کیسا رہا، وہ اپنی میزریز کی داستان نہیں سناتا، وہ کہتا ہے اٹ کوڈ ہیو بین ورسٹ۔ اب یہ کتنی پازیٹیو اپروچ ہے کہ حالات خراب اور اس سے بھی زیادہ خراب ہو سکتے تھے، صحیح جو نہیں ہوئے۔ صحیح سر۔ ایک پازیٹیو ہے۔ جی سر۔ وہ میں نے شاید آپ کے پروگرام میں یا کہیں ایک قصہ سنایا تھا۔ جی سر۔ ان دنوں میں یو کے گیا ہوا تھا، تو کسی صاحب کو کوئی لیٹر آیا مجھے، اس کو پوسٹ کرنا تھا، میرے پاس ٹکٹ نہیں تھا، جی سر۔ تو میں گھر کے بالکل پاس ہی کنسیشنری تھی ڈاک خانے کی، جی سر۔ میں وہاں گیا تو میں لائن میں کھڑا تھا ٹکٹ خریدنے کے لیے۔ اتنی دیر میں ایک صاحب آئے، تو جس طرح چل رہے تھے اندازہ ہوا کہ شاید دیکھ نہیں پا رہے چیزوں کو، تو 2 آدمی انہوں نے پکڑا ہوا تھا، جی سر۔ اور ویزیبلی ویری سک۔ تو ایک کاؤنٹر کے پیچھے ایک خاتون بیٹھی تھی، جی سر۔ تو انہوں نے ان کا نام لے کے، جو میں اب بھول گیا ہوں، نام ایک زمانے میں یاد تھا، انہوں نے کہا کہ ہے ہاؤ آر یو، آئی ایم گڈ ایز گولڈ۔ مجھ کو ایسی شرم آئی کہ اللہ نے مجھے بہترین صحت عطا فرمائی ہے، ہاتھ پاؤں میرے سلامت رکھے ہیں رب نے، اس کے باوجود مجھے شکایات رہتی ہیں۔ اینڈ لک ایٹ دس مین، دیکھ نہیں پا رہا غریب، آنکھوں میں روشنی نہیں ہے، خود چل نہیں سکتا، 2 آدمیوں نے سہارا دیا ہوا ہے دونوں طرف سے پکڑ کے، جی سر۔ اور اس کا شکرانے کا یہ عالم ہے، شکر گزاری کا، جی سر۔ کہ وہ کہتا ہے کہ گڈ ایز گولڈ۔ جی سر۔ بہت شرم آئی اس بات پر مجھے صحیح سر۔ کہ ہمیں سب کچھ ہوتے ہوئے کوئی مجھ سے غلطی تو کرے یہ پوچھنے کی کہ کیا حال ہے آپ کا۔ جی سر۔ ایک لمبی فہرست میں سنا دوں گا، یار کیا کروں، یہ ہے اور کچھ نہیں، تو میں ملک کے حالات کا رونا شروع کر دوں گا۔ جی سر۔ لیکن وہ بندہ کتنا شکر گزار تھا اللہ کا کہ اس گئے گزرے حال میں بھی وہ کہتا ہے نو آئی ایم گڈ ایز گولڈ۔ تو جب ہم یہ رویہ زندگی میں رکھ لیتے ہیں جی سر۔ تو ہماری میزریز آٹومیٹکلی ختم ہو جاتی ہیں۔ اچھا سر، انسان اگر دکھی ہو تو اس کا کہیں نہ کہیں اس کو اظہار بھی ہوتا ہے دوسروں کے سامنے، خود کو بھی پتہ لگ جاتا ہے میرا دل دکھا ہوا ہے سر، ذہن کی جو حالتیں اور کیفیتیں وہ بھی سر پتہ لگ جاتی ہیں، بعض اوقات روحانی جو کیفیت اور حالت ہے وہ بھی پتہ لگ جاتی ہے۔ سر کیا انسان کا جسم بھی بولتا ہے؟ کیونکہ سر بڑی دنیا پرہیز نہیں کرتی سر، حالانکہ انہیں وہ نہیں کھانا چاہیے، کچھ نہیں پینا چاہیے سر،
کیا جسم کی بھی کوئی زبان ہے سر؟ وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ جی اپنا خیال کریں، آپ کا ٹرائیگلیسرائل ہائی ہو رہا ہے، یا آپ کا جو ہے وہ میٹابولزم ٹھیک نہیں رہا، یا آپ کا اسٹامک ڈسٹرب ہو گیا ہے، اور آپ کو ہاتھ تھوڑا سا کھینچ لینا چاہیے. تاکہ سر یہ سوال دراصل اس لیے بھی ہے سر کہ کچھ لوگوں میں مجھے لگتا ہے سر یہ ذہانت پائی جاتی ہے کہ وہ محتاط ہوتے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ وہ دیکھتے ہیں کہ اس دور میں مجھے کھانے پینے میں کیا کھانا ہے کیا. سر کچھ لوگ بالکل احتیاط نہیں کرتے، شوگر کے باوجود وہ تھوڑا سا میٹھا تھوڑا سا کیا کہ زیادہ لے لیتے ہیں. سر کیا کہیں گے سر آپ اس بارے میں؟ نہیں، یہ رویہ تو بہت ہی صحت مند رویہ ہے اچھا سر. کہ اپنی بدلتی ہوئی صحت کے ساتھ، جی سر. بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ جی انسان کی ایٹنگ ہیبٹس چینج ہوتی چلی جائیں. لیکن یہ درست ہے آپ کی، ان میں بھی شامل ہوں، کہ جو لوگ اپنی صحت سے لاپرواہ ہوتے ہیں اور وہ یہ ایمان رکھتے ہیں کہ میرے رب نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا ہے ان میں نقصان نہیں ہو سکتا، بشرطے کہ میں اعتدال سے کام لے لوں. جی سر. وہ لوگ اعتدال میں رہتے ہوئے رب تعالیٰ کی حلال کی ہوئی تمام چیزوں کو کھاتے رہتے ہیں. ایسے لوگ جی سر. عمومی طور پہ آپ دیکھیں گے لمبی عمر پاتے ہیں اچھا سر. اور صحت مند رہتے ہیں آخری دن تک. ٹھیک سر. جو یہ ایمان رکھتے ہیں کہ میرے رب نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا ہے جی سر. اس میں میری ذات کے لیے فائدہ ہے، جی سر. البتہ میں اعتدال کے ساتھ انہیں استعمال کروں. جی سر. تو ابھی اس کی ایگزامپل میں ایک آپ کو دے سکتا ہوں کہ ایک زمانہ تھا کہ ڈاکٹرز مکھن اور گھی سے بڑی شدت سے منع کیا کرتے تھے. اب حالات ایک دم بدل گئے. ایک کوئی ڈیتھ تھی، وہاں میں گیا ہوا تھا، وہاں ڈاکٹرز بھی تھے، تو ایک پیر صاحب وہاں تشریف لائے ہوئے تھے. انہوں نے مجھ سے کہا کہ شاہ صاحب مجھے دل کا مرض ہے اور میرے ساتھ یہ ہوتا ہے. جی سر. تو میں نے ان سے ایک عرض کی جی سر. کہ حضرت آپ روزانہ صبح ناشتے میں تھوڑا مکھن کھا لیا کیجیے. تو وہ ایک کارڈیولوجسٹ تھے وہاں، بڑے سینئر، کہنے لگے شاہ صاحب کیوں انہیں مارنا ہے آپ نے؟ تو وہ پہلی دل کا مریض ہے پیر صاحب، اور آپ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا مکھن کھا لیا کیجیے. تو اب ظاہر ہے وہ کارڈیولوجسٹ تھے، میں ان سے بحث نہیں کر سکتا تھا. تو وہ تو ایک لفظ انگریزی کا بولتے تو میں ٹھوس ہو جاتا کہ میری سمجھ میں نہیں آنا تھا کہا کیا انہوں نے. بات ختم ہو گئی. ان کارڈیولوجسٹ صاحب کے ساتھ تعلقات میرے خاصے قریبی ہو گئے. کوئی 15 سال کے بعد، اب یہ بہت سینئر کارڈیولوجسٹ ہیں یو کے میں، بلکہ کنسلٹنٹ ہیں. ان سے وہاں میری ملاقات ہوئی ان کے گھر پہ. جی سر. تو اپنے لیپ ٹاپ پہ کام کر رہے تھے. اچھا سر. تو ایک دم مجھے کہنے لگے لیجیے شاہ صاحب، وہ مجھے پرانا قصہ یاد آ گیا جس میں آپ سے میں کہہ رہا تھا کہ ان پیر صاحب کو کیوں مارنا ہے. آپ صحیح کہہ رہے تھے. یہ میں لیکچر تیار کر رہا ہوں، مجھے پورے یو کے میں جی جی. تمام جو جنرل پریکٹیشنرز ہیں، جی پیز، جی سر. ہر شہر میں جا کے ان کو لیکچر دینے ہیں کہ جو آپ کے پیشنٹ ہیں آپ کے پاس آتے ہیں ان کو آپ ایڈوائز کیجئے کہ اسمال اماؤنٹ آف بٹر یہ ضرور استعمال کیجئے، یہ آپ کو کارڈک پرابلم سے دور رکھے گا. اب یہ کانسیپٹ تبدیل ہوئے ہیں. ٹھیک ہے سر. تو رب تعالیٰ نے جو چیزیں ہمارے لیے حلال قرار دی ہیں جی سر. اس میں کسی میں ہمارے لیے کوئی نقصان نہیں ہے، بشرطے ہم اعتدال میں رہیں. ٹھیک ہے سر. ایک چیز تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے ایکسرسائز بڑی ضروری ہے. جی سر. گرچہ میں خود ایکسرسائز نہیں کرتا لیکن ہے بہت ضروری. وہ ٹھیک ہے سر. جو آدمی ایکسرسائز کرتا ہے، یا ایکسرسائز کے لیے ضروری نہیں کہ میں جم جاؤں یا کچھ کروں، اگر اپنے گھر کے اندر بھی ملازم ہونے کے باوجود اپنے سارے کام میں خود کرتا ہوں کہ اگر مجھے پانی پینا ہے تو بجائے اس کے ملازم سے کہوں مجھے پانی پلا دیں، جی سر. یا کسی بچے سے کہہ دوں کہ پانی پلا دیں، میں اٹھ کے خود پانی پیوں. مجھے کوئی چیز کہیں سے اٹھانی ہے، میں اپنا بستر خود میں ٹھیک کر لوں، اپنے کام میں خود کر لوں اپنے ہاتھ سے. آفس کے اندر بجائے نائب قاصد کی سروسز سے فائدہ اٹھانے کے میں خود وہ اپنے کام کر لوں. کہیں فائل کسی کو بھیجنی ہے، بجائے اس کے نائب قاصد دیا ہے، میں جا کے اس آفیسر کی ٹیبل پر خود فائل رکھاتا ہوں کہ یہ لے لیجیے. چائے پینی ہے تو میں خود جا کے چائے اپنے لیے بنا کے لاؤں، بلکہ جو وزٹر ہے میرا جی سر.
اس کے لیے بھی خود ایک کپ چائے بنا کے لا دوں. یہ ایکسرسائز ہو گئی میری. جی سر. اور یہ ایکسرسائز مجھے ہمیشہ فٹ رکھے گی. اور ایک کمال کی چیز بعد میں سمجھ میں آئی, ہم پرائمری اسکول کے اندر بھی, جی سر, اب وہ تو زمانہ رہا نہیں ہے, ہمارے یہاں اسے ہم کہتے تھے پی ٹی کا پیریڈ. جی سر. تو اس وقت پی ٹی کا مطلب نہیں پتا تھا کہ پی ٹی کس چیز کا ایبریویشن ہے. اس پیریڈ میں ہمارے جو پی ٹی ٹیچر تھے وہ ہمیں پی ٹی کرایا کرتے تھے, آپ نے بھی کی ہوگی. جی سر. بعد میں پتہ لگا کہ وہ اتنی زبردست ایکسرسائز ہے, کچھ مت کیجیے. جو پی ٹی آپ اسکول ٹائم میں کرتے تھے جی سر. وہ صبح 10 منٹ کر لیجیے, ٹھیک ہے سر. اٹ ول کیپ یو فٹ. تو کھائیے آپ بالکل جو اللہ نے حلال کیا وہ سب چیزیں کھائیے, جی سر. لیکن ایک اعتدال میں رہ کے. صحیح سر. ہاں, اعتدال سے باہر جائیں گے تو بیمار ہو جائیں گے. سر یہ سوال سر ایک کلچر پہ کویشچن ہے سر, اور میں چاہوں گا سر اس کو ضرور ایڈریس کیا جائے. سر ہمارے آج سے 70-80 سال پہلے بہت سے میلے اور فیسٹیولز تھے. اچھا, یہ فیسٹیولز کلچر کے ساتھ جڑے ہوئے تھے, یعنی کچھ لوگوں نے, آج کے طبقے نے سر بائسڈ ہو کے سر اسے ہندو فیسٹیول, اسے سکھ فیسٹیول اور اسے مسلمانوں کا فیسٹیول قرار دے دیے. حالانکہ سر کوئی فصل کٹنے کے ساتھ تھا سر, کوئی موسم کی تبدیلی کے ساتھ تھا, کوئی کسی خاص مہینے کے ساتھ تھا سر, کوئی سر صدیوں سے اس پنجاب میں وہ فیسٹیول نسل در نسل سر وہ چلتا جا رہا تھا اور بڑا خوشی کا سامان تھا سر. سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسٹیٹ کو, کیونکہ فیسٹیول کو خود سے نہیں ہے سر وہ ارینج کر سکتا سر, اسٹیٹ کو سر, حکومت کو چاہیے سر ان فیسٹیولز کو جو یہاں پر موجود تھے ہر کلچر کے سر, پنجاب کے پنجاب میں, سندھ کے سندھ میں, وہ سر وہ تھوڑے سے دوبارہ ہمیں انہیں شروع کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ لوگوں کے پاس سر کوئی خوشی کا سامان اور کوئی اپنی انرجی کو چینلائز کرنے کا سورس بن سکے سر. دیکھیے, کچھ فیسٹیول تو ایسے ہیں جو ہماری مماثلت پیدا کر دیں گے نان مسلمس کے ساتھ. اچھا سر. اس کی دین ہمیں اجازت نہیں دیتا. اچھا سر. ہندو مت کبھی مذہب رہا تھا. جی سر. کبھی تھا. جی سر. اب یہ صرف رسومات کا مجموعہ ہے اور کچھ نہیں ہے. اور ہندو کلچر کے اندر ایسے فیسٹیولز بہت ہیں. جی سر. سکھ کلچر کے اندر ایسے فیسٹیولز بہت ہیں. جی سر. اس کو ہم دوسرے طریقے سے کر سکتے ہیں. جی سر. ہمارے یہاں لاہور میں ایک میلہ چراغاں ہوتا تھا. ہارس اینڈ کیٹل شو 56 میں شروع کیا تھا گورنمنٹ نے. اسی طرح اور میلے لگ جاتے تھے ہمارے یہاں. یہ انسان کی فرسٹریشنز کو, اس کو اسٹیم آف ہونے میں بڑی ہیلپ کرتے تھے, ایک اچھا آپ کے لیے. تو ہم اپنی ان تمام چیزوں کو جو ہم چھوڑ چکے, جی سر, ہم اس کو واپس جا سکتے ہیں بغیر اپنی مماثلت غیر مسلموں کے ساتھ پیدا کیے. جی سر. ہمارے اپنی بھی کلچر میں ہیں بہت سی چیزیں, ہم اس پہ جا سکتے ہیں. ایک زمانہ تھا جشن بہارا ہم مناتے تھے بڑے زور شور سے. جی سر. وہ ہمارا اپنا تھا مسلمانوں کا, اس میں کہیں دوسری کسی مذہب سے مماثلت نہیں تھی. لیکن اس سے بھی زیادہ جو ضروری چیز ہے جی سر, وہ یہ ہے کہ ہم نے قوم سے تمام طرح کی صحت مند تفریح چھین لی ہے. اللہ تعالیٰ بھلا کرے جیلانی صاحب کا, وہ ایک پارک دے گئے کینٹ میں, ایک پولو گراؤنڈ وہ بن گئی. یہ 2-3 چیزیں یہ رہ گئیں ہمارے ہاتھ میں اور سب ختم ہو گیا. جی سر. اگر ہم ہر شہر میں, جیسے ایک زمانے میں تھا کہ ہر محلے کا ایک اپنا, ہر بلاک کا ایک اپنا چھوٹا پارک تھا جس میں بچے شام کو کھیلتے تھے. جی سر. پھر ایک سینٹرل پارک تھا بڑے والا. جی سر. اگر گورنمنٹ ہمت کرے تھوڑی تو ان پارکس کو بحال کر دے تاکہ نوجوانوں کو جی سر, کھیل کود کا موقع ملے, تو یہ جو ہمارے اندر اتنی ایجیٹیشن آ گئی ہے, جی سر, یہ سب خود بخود ختم ہو جائے گی. کہ جب ہمیں صحت مند تفریح کے موقع ملیں گے جی سر, تو پرسکون ہو جاتے ہیں. سر میرا آخری سوال سر یہ ہے سر کہ سر لالچ کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے سر؟ یہ ایک لالچ بری بلا ہے سر, مضمون تو بہت اچھا لکھ لیتے ہیں سر, لیکن ہر شخص سر وہ پہرے دار بنے سر, چوکی دار بنے سر, ڈنڈا بردار بنے سر,
اور اپنے لالچ کو سر کہیں نہ کہیں سر وہ کنٹرول کرے. اس وقت سر مہنگائی کیونکہ بہت زیادہ ہے سر, میرا خیال ہے کہ بڑی دنیا جو ہرٹ ہو رہی ہے, ان کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ لگژری کی اور زندگی سے بہت کچھ چاہنے کی ہیں سر. کہاں سر حد لگا لینی چاہیے؟ یہ آپ کا حق ہے کہ اگر رب تعالیٰ نے آپ پہ رزق وسیع کیا ہے تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اپنی زندگی کو انجوائے کر لیں, لیکن اس پر ایک لمٹ لگی ہوئی ہے. جی سر. کہ وہ ایک تو اسراف کے زمرے میں نہ جانے پائے, دوسرے لوگوں کو اپنی کم مائیگی کا احساس نہ ہونے پائے آپ کو دیکھ کے. اور ایک بہت بڑی ذمہ داری آپ پہ ہے, وہ یہ ہے کہ آپ کے جو عزیز رشتہ دار, بہن بھائی, دوست احباب جو فنینشلی لیس فارچونیٹ ہیں, جی سر, ان کو لک آفٹر کرنا آپ کی دینی اور اخلاقی دونوں ہی طرح کی. تو جب ہم ادھر کو چلے جاتے ہیں جی سر, کہ یہ جو ہمارے اوپر دینی اور اخلاقی ذمہ داری ہے کہ ہمارے بہن بھائی, پھر رشتہ دار, پھر دوست احباب جو فنینشلی اتنے زیادہ فارچونیٹ نہیں ہیں, جی سر, ان کو ہم لک آفٹر کریں, جی سر, تو پھر آپ کے پاس نمود و نمائش کے لیے پیسہ نہیں رہتا. ایک ایسا بیلنس کریٹ ہوتا ہے معاشرے میں جی سر, کہ جہاں سبھی کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں. جب ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ ہم نے رب کو جواب دینا ہے, جی سر, تو پھر نمود و نمائش کے لیے ہمارے پاس گنجائش نہیں رہ جاتی. تو جب وہ گنجائش نہیں رہ جاتی تو ہم دوسروں کے لیے تکلیف کا سبب بھی نہیں بنتے. وہ جو آپ نے لالچ کی بات کی, جب انسان میں قناعت آتی ہے, قناعت ہے کیا؟ رب کی تقسیم پر راضی ہو جانے کا نام قناعت ہے. تو جب ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ جو کچھ رب مجھے عطا فرما رہا ہے اس کی بڑی مہربانی, جی سر, یہ اس کی عنایت ہے کہ جی سر, مجھے عطا فرما رہا ہے, جی سر, تو مجھے اسی پر راضی ہونا چاہیے. جب ہم شکر گزاری کی طرف جاتے ہیں تو راضی ہو جاتے ہیں, جی سر, اور قناعت پیدا ہوتی ہے. جب قناعت پیدا ہوتی تو لالچ خود بھاگ جاتی ہے.